کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 14 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب توحید کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 126 تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی چند سطور ہم نے مطالعہ کی اور آگے اس کو ہی جاری کرتے ہوئے اگلا پیراگراف ہے کہ اگر ہمارا نفس کرسی اور اقتدار کا خواہش مند ہو تو اس کو قبول نہ کریں۔ ہاں، اگر عوام مجبور کریں کہ آپ اقتدار کے اہل ہیں اس لیے آپ حکومت میں آئیں تو امر مسلمین کی اصلاح کے لیے آپ قبول کر لیں اور سختیوں کو برداشت کریں۔ اگر لوگ ایک مجتہد کے گرد جمع ہو جائیں اور درخواست کریں کہ وہ توضیح المسائل دیں تاکہ عوام ان کی تقلید کریں تو بہت خوب ہے، انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا نفس مرجعیت پسند ہو تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرے، ورنہ یہ نفس کی عبادت شمار ہوگی۔ اور آگے موضوع ہے کہ شیخ العلماء الحاج مرزا حسین مرحوم اور شیخ انصاری کی مرجعیت۔ نقل کیا جاتا ہے کہ نجف اشرف میں شیخ العلماء الحاج مرزا حسین مرحوم کی وفات کے بعد تمام علماء حوزہ نجف اشرف جناب مرزا محمد تقی شیرازی مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جناب مرزا حسین دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں اور اب سب کے اتفاق سے آپ کی علمیت ثابت ہے، لہذا اجازت دیں کہ آپ کا رسالہ شائع کیا جائے۔ فرمایا، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ عجب اس قدر قحط الرجال ہے کہ اب بات مجھ تک آ پہنچی ہے اور آپ سب میری علمیت کے قائل ہو گئے ہیں۔ اگر قضاوت کا تقاضا یہی ہے کہ میت کی مرجعیت ہو تو عیب نہیں میرا رسالہ چھاپ دیں۔ انورٹڈ کاماز کلوز، صفحہ نمبر 127۔ اب شیخ جواہر صاحب اطراف نجف کے تمام بزرگ علماء کے ہمراہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس آتے ہیں کہ آپ تمام علماء کی تصدیق کے مطابق عالم ہیں، یہ عالم الف عین لام میم ہیں اور مرجعیت کے اہل ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دیں کہ آپ کا رسالہ شائع کریں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ میری طلب علمی کے زمانے میں ایک ہم درس بنام آقائی سید علماء مازندرانی تھے جو مجھ سے زیادہ اہل تھے، ان کی خدمت میں جائیں۔ عرض کیا گیا کہ وہ مازندران یہ جگہ کا نام ہے میں ہے اور راستہ بہت طولانی ہے۔ اگلا پیراگراف فرمایا کہ وقت بھی یہی ہے کہ وہ مجھ سے عالم ہیں اور مناسب نہیں کہ ان کی موجودگی میں میں توضیح المسائل دوں۔ بالآخر سید العلماء کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ صاحب نے یہاں تک تو درست فرمایا ہے کہ جب تک میں ان کا ہمدرس تھا ان پر مقدم تھا، لیکن جب میں ایران آ گیا تو وہ طارق اور وہ شاغل ٹھہرے، اس لیے حق شیخ صاحب کا ہے۔ پس سب واپس پلٹے اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی خدمت میں ماجرا بیان کیا۔ شیخ انصاری نے فرمایا، اب جب کہ جناب سید العلماء نے تصدیق فرما دی ہے تو کوئی حرج نہیں،
میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ توضیح المسائل دینے سے مجھے انکار نہیں، لیکن فقط اپنے سامنے توضیح المسائل رکھ دینے کو نفی کرتا ہوں۔ وہ مرجعیت کو نہ چاہتے تھے۔ اگر کسی کا نفس مرجعیت کو پسند کرے تو وہ ظالم النفس ہے، لیکن اگر خداوند تعالیٰ اس کے سامنے مرجعیت پیش کرے تو یہ ایک ایسا الہی سبب ہے جس کے ذریعے اپنی آخرت کو بہرور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حکومت کے عہدے مثلاً اسلامی جمہوریہ کے وزیر اعظم اور وکالت اور وزارت اور اقتدار مثلاً مدیر کلی چاہیے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، لیکن اگر اس کی اہلیت کے پیش نظر اسے مل جائیں تو امور مسلمین کی اصلاح کے لیے قبول کر لے، اور وہ اسباب جو ظالم النفس کا موجب بنتے ہیں یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہنا وغیرہ کو ترک کر دیں۔ صفحہ نمبر 128۔ ایک اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو نمائش کے لیے پیش نہ کرو، لیکن اگر آپ کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا جائے اور آپ اہلیت رکھتے ہوں تو ناز بھی نہ کرو اور نہ ہی انکار شروع کر دو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بہترین کارنامے اگر من نفسہ کا مصداق بن جائیں تو ثواب باطل ہے، اور یہ اس قدر دقیق معاملہ ہے کہ آدمی پر خود بھی مشتبہ رہتا ہے۔ اس کا نفس اپنی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، اس کو ایک کام کے متعلق خبر کرتا ہے حالانکہ خود نہیں سمجھتا۔ جب تک کہ انسان ظالم النفس ہے، دل کی دنیاؤں سے بے بہرا ہے، ایمان، تصدیق قلبی، شرح صدر، نفس مطمئنہ، سکینہ اور کمالات انسانی سے محروم ہے۔ جب تک نفس اس کو اولو العلم گردانتا رہے، اگر عالم النفس سے آزاد نہیں ہوا تو حق سے کبھی بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ لیکن مقتصد وہ ہے جو یحوم حول القلب کے مصداق اپنے نفس کو پہچان چکا ہے۔ اس کی فکر یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، کیونکہ حجاب نفس ہی اس کے دل کے روشن ہونے میں رکاوٹ ہیں۔ کوشش جد و جہد اور تزکیہ کو جاری رکھنا تزکیہ نفس کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی خطرہ سے باہر ہو گیا اور چاہتا ہے کہ علم تک پہنچ جائے، اور خود اپنی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے اور نفس کو آرام اور لذت سے دور رکھتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ اپنے نفس کو غذا نہیں دیتا، اس سے مراد یہ ہے کہ خواہش نفسانی کی اطاعت نہیں کرتا تاکہ اس کے حجابات اور زیادہ دبیز اور تاریک نہ ہو جائیں۔ اگلا پیراگراف نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاماز میں مومن وہ ہے جس پر تزکیہ نفس کی دھن سوار ہے، صبح شام اپنے نفس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اس کا شیطان نفس اس کا فریب نہ دے دے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ ظاہر کرے۔ ہر کام کرنے سے پہلے خود سے حساب لیتا ہے کہ کہیں اس کی نیت میں خلل پیدا نہ ہو جائے، بس ہمیشہ اپنے آپ پر سختی کرتا ہے اور خود کو سرزنش کرتا رہتا ہے اور جد و جہد میں مشغول رہتا ہے اور اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھا صفحہ نمبر 129۔ اور اب یہاں پہ اس کتاب کی 13ویں نشست کا اختتام ہوتا ہے اور ہم 14ویں نشست کا آغاز صفحہ نمبر 130 سے کر رہے ہیں، اور یہاں موضوع ہے کہ ہستی یہ مطلق قابل تقسیم نہیں ہے، توحید ذاتی دہی عقل سے ہے اور اس کے معنی توجہ و التفات سے آشکار کیے جا سکتے ہیں۔ عالم ہستی میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ وجود ہے، یعنی جو پہلے نہیں تھا وہ ہو گیا، کوئی بھی اپنے آپ میں مستقل نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف دوسرے الفاظ میں اس کا وجود عارضی پیدا کیا گیا ہے۔ مخلوق کی ہستی ایسی ہستی ہے جو اس خالق کے دائرۂ ہستی کی شعاع ہے، جبکہ خالق کی ہستی عین ذات ہے۔
چاہیے کہ تمام ہستیاں ایک ہی ہستی کی طرف پلٹ جائیں کہ جو عین ہستی ہے، ازلی اور ابدی اور قائم بالذات ہے۔ اگلا پیراگراف، واجب الوجود کا کوئی شریک نہیں، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، سے مراد یہ ہے کہ وجود حقیقی کے مقابل میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ مستقل موجود نہیں ہے بلکہ اس پر وجود عارض کیا گیا ہے۔ البتہ وجود کا عارض ہونا اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا وجود پیدا کیا گیا ہے۔ اس بنا پر دو وجود مطلق جو ہر لحاظ سے مطلق ہوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس طرح دو وجود ایک دوسرے کی حدود کی وجہ سے محدود ہو جائیں گے اور صرف الوجود اور حقیقت ہستی محدود نہیں ہو سکتی۔ پس عالم ہستی میں خدا اور اس کے آثار ہیں اور وہ واجب الوجود ہے۔ خدا اور اس کی تجلیات اور اس کے ظہور اس کی ہستی کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 131 اور اس میں موضوع ہے کہ موجودات کے ساتھ خدا کی معیت بے مثال ہے۔ ما کل شین لب مقارنہ ہو، وہ ہر شے کے ساتھ ہے مگر بغیر ملے ہوئے۔ معیت سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ ہر شے کے ساتھ موجود ہے مگر اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اس ایک ہستی وحدہ لا شریک کی ہو اور ایک اس شے کی جس کے ساتھ وہ موجود ہے۔ اگلا پیراگراف، غیر کل شین لا بے مزا ہو، ہر چیز کا غیر ہے مگر دوئی کے، ہر چیز کا غیر ہے مگر بغیر دوئی کے، یعنی وہ ہستی ہر چیز سے الگ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں دو موجودات کا تعین ہو سکے۔ انسانی ذہن کو سمجھانے کی خاطر ایک حوالے سے اس کی مثال ہم انسان کی جان اور جسم سے دی جا سکتی ہے، البتہ مذکورہ مطالب اس سے کہیں بلند ہیں، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی شے نہیں۔ اور اگلا موضوع ہے کہ بدن کے ساتھ روح کی وابستگی ایک عمدہ تشبیہ ہے۔ جس طرح کہ روح سر سے لے کے پاؤں تک سارے بدن کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اسی طرح قوت حافظہ بھی مصروف عمل ہے، حالانکہ اس طرح داخل نہیں ہے جس طرح کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز میں داخل ہوتی ہے۔ کیا روح بدن کے اندر ہے؟ ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے، چونکہ جسمانی ذرات جان رکھتے ہیں لہٰذا احساس اور فعالیت بھی رکھتے ہیں، لیکن جان کا اس قالب خاکی میں داخل ہونا ایسا نہیں ہے جیسے کہ تمام چیزیں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جان کے داخل ہونے سے مراد زندہ ہونا ہے۔ اسی طرح ہر چیز سے باہر ہے مگر ایسا نہیں ہے جیسے کہ ایک شے دوسری شے سے باہر ہوتی ہے، بلکہ روح بدن کے ساتھ ہے، بدن کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جسم کا ہر عضو کا علم رکھتے ہوئے اپنا حکم چلاتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 132۔ نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت کئی کام اس طرح انجام دیتا ہے کہ دوسرا کام اس کے پہلے کام میں رکاوٹ پیدا نہ کرے، مثلاً ہاضمہ کا نظام طول و تفصیل کے لحاظ سے نظام تنفس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح حافظہ کی قوت کی مسلسل کام میں مصروف ہے، جبکہ قوت عقلیہ سننے اور دیکھنے اور دونوں میں مشغول ہے۔ اگلا پیراگراف، اسی لیے ہم سن سکتے ہیں جبکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اگر اسی دوران عطر کی خوشبو بھی آ رہی ہو تو سونگھنے کی قوت چھونے کی قوت کے ساتھ ساتھ عمل پیرا رہتی ہے۔ یہ تمام اپنی حدود میں اس قسم کی فعالیت رکھتے ہیں جیسے کہ ان کے اسم اس کے اسم کی مظہر ہوں۔ یا من لا یشغلہ شان عن شان، اے وہ ہستی کہ جس کو ایک کام دوسرے کام سے روک نہیں سکتا۔ اگر انسان اپنے نفس کی طرف توجہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ ایک عاجز اور محدود مخلوق ہے، لیکن اپنی تمام تر محدودیت اور عجز کے اوصاف کے باوجود یہ اپنی حدود میں خود ہی ایک طرح سے فعال اور با ارادہ ہے۔
بس یہاں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ ہستی وحدہ لا شریک جو تمام کائنات کے خالق، قادر، عالم اور پر محیط ہے، وہ کیسی ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک روایت کے مطابق امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کے روز جب تمام اولین و آخرین محشور ہوں گے تو ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ آپ نے انتہائی عمدہ اور لطیف تشریح کے ذریعے جواب دیا، اسی طرح جیسے آج سب کو روزی دے رہا ہے، بالکل اسی طرح بغیر اس کے کہ کسی ایک شخص سے بھی غفلت ہو، یہ آگے بریکٹ میں سب انسانوں سے حساب لے گا۔ اور اگلا موضوع ہے کہ ہم اپنے نفس کے بدن پر کنٹرول سے اپنے رب کے کائنات پر کنٹرول کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ خدا کی پہچان ہے۔ چونکہ ہماری سمجھ ناقص ہے، اس لیے ہمارے ذہن کو مفہوم کے قریب لانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان چکا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کے احاطے کو پہچان لے تو وہ اپنے رب کے محیط ہونے کا کھوج لگا لیتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 133۔ ایسے میں جب وہ اپنے نفس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ ارادہ بھی رکھتا ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے، یعنی اس کے بدن کی تدبیر اس کی روح کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو روح اس کا علاج، اس کے حل اور تدبیر اس سے کرتی ہے۔ یہ سارا نظام اس بستی وحدہ لا شریک کے عالم اس ہستی وحدہ لا شریک کی نظام عالم سے وابستگی سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، جس کی بنا پر ہر ایک چیز اسی ایک ہستی کے ساتھ قائم ہے، جبکہ وہ کسی طرح کی جدائی نہیں رکھتی۔ ایک چیز کی طرف متوجہ ہونا اس کی دوسری چیز سے غافل نہیں کرتا، بلکہ الحی القیوم کا مصداق ہے، یعنی ہر ایک چیز کی موجودگی اور پائیداری اسی کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عالم ہستی میں ایک موجود بھی بذات خود استقلال نہیں رکھتا، نہ تو خود اپنے طور پر موجود ہے اور نہ ہی اپنی ذات میں مستقل، گویا کہ وہ فی نفسہ لنفسہ و عین نفسہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے موجود ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ عاجز و محتاج ہے۔ نیز ہر چیز ایک وجود حقیقی کی طرف پلٹتی ہے، اسی وجود کی طرف کہ جس کی ہستی اس کے عین ذات ہے، وہی ازلی و ابدی ہستی جو کائنات کی خالق و مالک اور مبدأ و مرجع ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ آیات کو پہچاننا اور اس کی جستجو کرنا۔ عقل ہر اس چیز کے معنی سمجھتی ہے جس چیز کو آدمی سمجھنا چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ تمام موجودات ہر اس شخص کے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کے وجود پر دلیل اور آثار ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اکثر لوگ ان علامات سے پہلو تہی کرتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ ہے کہ بہت سی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہیں جن کے پاس سے وہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور یہ صفحہ نمبر 134 اور اگلا پیراگراف ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ خدا شناس بن جائیں، ان علامات اور آیات کے مالک سے جو اس عالم ہستی کا خالق ہے آشنا ہو جائیں، وگرنہ آسمانوں اور زمین میں لامحدود موجودات کثرت سے وحدانیت الہی پر علائم اور آیات مہیا کرتی ہیں، وہ آیات جو خارجی طور پر آفاق میں اور داخلی طور پر انسان کے نفس میں موجود ہیں، کہ جن کو اگر انسان انہیں پہچان لے تو سمجھ لے کہ وہی ہستی برحق ہے۔ آگے سورہ فصلت کا آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہے کہ ہم عنقریب ان کو نفس و آفاق میں ایسی علامات دکھائیں کہ ان کے لیے یہ واضح اور روشن ہو جائے کہ وہی حق ہے۔ وجود حقیقی فقط اللہ رب العالمین کا ہے اور باقی تمام موجودات اس کی شعائیں ہیں، وہ در و دیوار عالم حوادث اس کے علامات ہیں۔ آگے موضوع ہے کہ واقعی طبس کی صحرائی طوفان میں ریت کے ذرے صدام کی ذلت اور پستی علامات حق ہیں۔ ان حوادث کی ایک مثال ہم
سب تبس کی صحرا میں امریکی شکست کی صورت میں سن چکے ہیں۔ امریکہ کی شکست کو کن اسباب سے منسوب کیا جائے؟ بظاہر یہ واقعہ جس سبب سے بھی رونما ہوا، ایک بزعم خود یہ بریکٹ میں ہے عالمی طاقت نے مدتوں کی مشقوں اور بھرپور تیاریوں کے ساتھ اقدام کیا تھا کہ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لشکر نے تبس کے طوفان اور ریت کے ذروں کی صورت میں ان کا وہی حشر کیا جو ابابیل نے اصحاب فیل کا کیا تھا۔ کیا یہ واقعہ جو امت مسلمہ کے لیے رونما ہوا انہ الحق کا مصداق نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا غیبی ہاتھ ہمیشہ کار فرما رہا ہے اور حقیقی طور پر کار فرما ہے۔ ہستی وحدہ لا شریک کا کوئی شریک فاعل حقیقی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 135۔ جہاں جہاں دیکھیے گا اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی کار فرما نظر آئے گا۔ اس جنگ میں جو عراق نے ایران پر مسلط کر دی تھی، حالات بظاہر ایسے تھے کہ اگر قدرت کا غیبی ہاتھ خود حفاظت نہ کرتا تو ایک ہفتے کے اندر تمام ہو چکا ہوتا۔ ظاہری طور پر حالات بھی ایسے ہی تھے کہ دشمن 100% مطمئن تھے، وگرنہ وہ ایسے اقدامات ہرگز نہ کرتے، لیکن 1 سال ہونے کو ہے کہ تمام عالمی طاقتیں اور ہمسایہ حکومتیں صدام کی مدد کر رہی ہیں، اور بظاہر اس طرف کوئی مدد کرنے والی قوت بھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو محاذ سے واپسی پر ہمیں ملے ہیں اور بار بار ہمیں حالات بتاتے رہتے ہیں، ان سے یہ مسلم ثبوت ہو چکی ہے کہ ایک غیبی قوت ہے جو لشکر اسلام کی مدد کرتی ہے، اور وہی غیبی قوت اور قدرت جس نے پہلوی حکومت پر ملت ایران کو، جو کہ خالی ہاتھ تھی، فتح اور فیروزی سے ہمکنار کیا۔ اگلا موضوع ہے کہ جوانان ملت کے نفوس میں آنے والے انقلابات بھی آیات الہی ہیں۔ ملت اسلامیہ کے تمام افراد بالخصوص نوجوانوں میں جو انقلابات اور جوش و ولولہ پیدا ہوا ہے، سچی بات ہے تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک بہت بڑی علامت ہیں۔ وہ انقلاب جو 40-50 سال سے نام و نشان نہ رکھتا تھا، ان نوخیز نوجوانوں میں نمودار ہوا ہے جو ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہیں۔ یہ تمام کیسے ہو گیا؟ وہ نوجوان جن کی عمر کے تقاضے سے شہوت پرستی کے امکانات حد وفود کو چھوتے ہیں، وہ تمام خواہشات سے بے نیاز ہو کر شہادت کے طلبگار ہو گئے، محاذ جنگ پر توپ اور میزائل کا استقبال کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ اگلا پیراگراف۔ اگر کوئی اس راز کو سمجھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ تدبر کرے کہ ان جوانوں کو کس قوت نے منقلب کر دیا ہے اور کس نے ان جوانوں کو امام کا فدائی بنا دیا ہے۔ یہ انقلاب جو نوجوانوں کی روح میں برپا ہوا ہے، امام کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، چونکہ ان کی فطرت پاک ہے اور ان کے راہبر بھی مرجع دینی اور مذہبی رہنما ہیں، پس یہ انقلاب ارادہ الہی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سبب ہے جو اس کے مقابل میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ جس انداز سے بھی حساب کر کے دیکھ لیں، لطف الہی اور ارادہ خداوندی کے علاوہ کوئی چیز درست ثابت نہیں ہوگی۔ ان آیات شریفہ میں جو سورہ فصلت کے آخر میں ذکر کی گئی ہیں، جس قدر غور و فکر کیا جائے، آیات آفاق و نفس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ خدا شناسی کا راستہ ہدف کی طرف مصمم ارادہ سے واپس پلٹنا ہے۔ ہر ایک نفس اپنی حدود میں بھی انقلابات سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کے مراتب میں وہی جملہ بہت قابل ذکر ہے جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے اور امیدوں کے قطع ہونے اور ہمتوں کے متزلزل ہونے سے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ نہج البلاغہ سے یہ لیا گیا ہے۔ ہر ایک نفس میں ارادوں کے ٹوٹنے کا یقیناً
کوئی سبب ہونا چاہیے، جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے انقلاب پیدا ہو جائے۔ جو شخص جو تزکیہ نفس کے مقام پر فائز ہو، اس کو آیات نفسی کے اعلیٰ مراتب، دلکش مناظر اور مفصل ترین درجات کے انقلابات اندر سے رہنمائی کرتے ہیں، اور وہی اس کے لیے مع کل شیء کی مصداق، حضور حق اور اللہ کے علم و قدرت کے احاطے کی علامت ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر نفس کے ساتھ حاضر و موجود ہے، اور وہی رب ہے جو تربیت کرتا ہے، اور وہی مدیر و مدبر ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں، اگر کوئی آیت شناس ہو جائے تو یعنی اللہ کا حق ہونا اس پر آشکار ہو جائے، خداوند تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم معرفت کی تحصیل کر سکیں اور ہم خدا شناس ہونے کے طلبگار ہو جائیں۔ یہ تھا صفحہ نمبر 136، اور یہاں پر اس 14ویں نشست کا اختتام اور ہمارے اس آڈیو کا بھی